اردو میں میں اگر عرض سن لیں, اگر اس کو اردو میں کریں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو گندا کرنے کے لیے اور اپنے کو آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے عمران خان صاحب قرآن پاک کا استعمال کرتے ہیں, وہ بتانا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں غلط کچھ نہیں ہے, باقی آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, ان کو وہاں پہ یہ بات کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. میرے خیال میں اگر اسحاق ڈار صاحب ہوتے اور وہ اس میٹنگ پہ ہوتے تو وہ شاید یہ بات نہ کرتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا زبیر ہوتا وہ بھی نہ کرتا. وہ جو کرنے گئے تھے وہ وہی کرتے. لیکن آپ کو پتا ہے میں تھوڑی سی جون سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب آپ کا جو سامنا ہے وہ ایسے شیطان سے ہو رہا ہو جو کہ آپ کے ایک لفظ کو پکڑ کے فتنہ بنا سکتا ہے, اس کے اوپر فساد برپا کر سکتا ہے, تو آپ کچھ بھی کر لیں, خاموش رہیں گے تو مصیبت, نہیں کریں گے تو مصیبت, کریں گے تو مصیبت. تو میں نہیں سمجھتا کہ قطعی طور پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کوئی غیر ضروری بات کی ہے یا لمٹ سے ہٹ کے کی ہے یا ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس طرح کی تو بے شمار جو انسی ہے نا, آپ ہمارے ٹاک کے اندر بات نکل جاتی ہے, زبان پہ چل جاتی ہے, ہم بعد میں دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ تو میں نے بولا ہی نہیں تھا, جو میرے منہ سے نکلے الفاظ اس کے تو معنی یہ نہیں بن رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ تو سب کچھ ہوتا ہے. تو میں قطعی طور پہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات کی ہے یا وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی یا اسٹریٹ چلنا چاہیے تھا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ جو پر کا کہاں بنتا ہے نا, یہ بڑی بڑی ایک مہارت ہوتی ہے. اور آپ کے پاس جب یہ سہولت میسر ہو کہ ایک چیز کو میں بولوں گا کہ یہ کہاں چٹا ہے, اور پھر ایک دم سے جو نا 10,000 اور پھر 1,00,000 اور پھر 10,00,000 کہیں گے کہ ہاں کہاں چٹا ہے, تو پوری دنیا کہے گی کہ یار ہر طرف سے گواہی آ رہی ہے نا. دیکھیں مذہب کے اندر چاند دیکھنے کی گواہی کیا ہے, ایک شخص کی گواہی نہیں ہے, ایک گروہ دیکھے کہ ہاں وہ ایک گواہی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ گاؤں کے 30-40 بندے کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے نظر آیا, وہ کہتا ہے کہ ہاں دیکھو نظر آ رہا ہے, تو باقی سارے کہتے ہیں ہاں, تو وہ ایک گواہی کاؤنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ ایک بندے کو لگا دیا گیا ہے. سر اس نے بالکل بالکل جینین بات کی ہے. مطلب ایک شخص تماشوں پر تماشے لگاتا رہا ہے, پوری دنیا کو گمراہ کرتا رہا ہے, قوم کو گمراہ کرتا رہا ہے, اور سٹل کر رہا ہے, اور اس کے پاس جو نا وہ سہولت حاصل ہے. تو میں بالکل جو نا میں بالکل اس بات پہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اپنوں کے گریبان پکڑنا چھوڑو. غلطی میں اور مستی میں بڑا فرق ہوتا ہے. مستی معاف نہیں ہوتی, غلطی معاف ہوتی ہے, اور یہاں پہ غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی. میں اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں بیگرز کانٹ بی چوزرز, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی شہباز شریف صاحب کو. ارشد صاحب نے بالکل یہ کہا کہ وہ ایک ایسی گندی مکھی ہے جو پورے صاف جسم کو دیکھ کے گندگی میں بیٹھے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک IMF کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے جو پیورلی اکنامک سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پہ طالبان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا آپ کے فائنانس منسٹر کی طرف سے, کہ طالبان کی بھی ایک منسٹری تھی, اس کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کانٹیکس دیکھنا پڑے گا پہلے کہ کیا سوال ہوا, اس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا. ہمارے پاس کانٹیکس پورا نہیں ہے, ہمارے پاس صرف یہ کلپ موجود ہے. اس سے پہلے کیا کویسچن ہوا ان سے یہ دیکھنا ضروری ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہوتا کہ عمران خان کیا اسلام کا سہارا لیتے ہیں, اگر یہ سوال بھی ہوا ہو, مجھے نہیں پتا سوال کیا ہوا ہے وہاں پر, پھر بھی آپ کو یہ بات نہیں کر. سندیرہ صاحب میں آپ کے پروگرام میں 50 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ امام حسین اور یزید والی مثالیں ہمیں نہیں دینی ان پولیٹیشنز کے اوپر. آپ گواہ اس بات کے. میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کو کم از کم اس چیز سے باہر نکالیں. سر یہاں پہ گردنیں اڑ جاتی ہیں, یہاں پہ دنگے فساد ہو جاتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر. آج وہ کیا ٹیگ کر کے بات کر رہے ہیں سارے صابر شاکر اور یہ شیریں مزاری اور سارے کہ تحریک لبیک والے کہاں پر ہیں, تحریک لبیک والے کیا خاموش ہو گئے ہیں اس بیان کے اوپر. انہوں نے کیا بات کی ہے یہ بات سمجھنے, کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتی اس طرح کی چیزوں کے اوپر, ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آتی. I'm sorry to say that کہ ہمیں مزید وقت لگے گا. کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ براڈ مائنڈڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل اسلام کی جو روح تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. لیکن آپ کا جو کام ہے آپ اس کام کے اوپر فوکس کریں. اور میرے خیال سے مفتاح اسماعیل کراچی کے ہیں, میمن ہیں, ایک میمن اور کراچی والے کا ایک سٹائل ہوتا ہے, وہ فلو میں بولتے چلے جاتے ہیں, اور وہ ان کے سٹائل ہے. میں کراچی کا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی والے بولتے چلے جاتے ہیں, وہ دیکھتے نہیں کہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے, فلو میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے. لیکن مفتاح اسماعیل کی یہ لرننگ ہوئی ہے, اور میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنی ہے, ادھر ڈریگ نہیں کرنا چیزوں کو. عمران خان کی طرح اپنے کام سے کام رکھیں. آپ یہ مت کریں کہ عمران خان آپ کو کیا کہتا رہا, عمران خان آپ کے بارے میں کیا کہتا رہا, عمران خان مذہب کارڈ استعمال کرتا رہا, عمران خان جھوٹا غداری کا کارڈ استعمال کرتا رہا. آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جس کام کے لیے گئے ہو آپ اس کام پہ رہو.
پاکستان میں کوئی مزید سوشل میڈیا ٹرینڈز بنانے کی کوشش نہ کریں. ٹائم جو ہے وہ کافی سر ایک منٹ کی مجھے گنجائش دے دیجیے گا. دیکھیں عمران خان جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا عمران سر میری بات تھوڑی سی دیکھیں, عمران خان جو ہے نبی پاک کے بارے میں کیا کلمات ادا کرتا ہے, صحابہ کرام کے بارے میں کیا کرتا ہے, غزوات کے بارے میں وہ تاریخ کو کس طریقے سے الٹ پلٹ کرتا ہے, یہ تمام چیزیں جو سی نا. اور اس وقت میں پی ٹی آئی جو اس ٹائم میں پوسٹیں کر رہی ہے, کوئی بلاسمی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں وہ ایسی فورس تیار ہو چکی ہے, عمران خان کو کہیں بھی دیکھ کے وہ مار سکتے ہیں اس بندے کو. آپ کے سمجھنے کہ کوئی ایکشن سر وہ چاہتا بھی تو یہی ہے. عمران خان جن کے گھروں سے لاشیں اٹھی ہیں سر, تحریک لبیک میں جن کے گھروں سے لاشیں اٹھی ہیں نا سر, وہ لوگ ریڈی بیٹھے ہوئے عمران خان کو کسی بھی وقت دیکھ کے موقع دیکھ کے مارنے کے چکر میں. وہ لوگ آپ کے سمجھ اس ملک میں وہ آسان, وہ تو چاہتا بھی یہی ہے, وہ تو معاملات کو پہنچا بھی یہاں پہ ہی رہا. اس چلتے اس وجہ سے آگے اسلام کو پولیٹکس سے دور رکھنا چاہیے. میں میرے خیال سے اگر آپ اسلام میں کمنٹ کرنا چاہیں امام ابو کا بھی یہی کال تھا کہ جب ان کو آفر کی گئی تھی جج کے لیے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں کسی حکمران کے نیچے لگ کے میں کام نہیں کر سکتا, میرا کام دین اسلام کو پھیلانا ہے, حکومت کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, آپ حکومت کریں. میرے خیال سے امام ابو حنیفہ سر اگر آپ چلے جائیں گے نا پھر محمد حسین بٹالوی سے اگر ہم شروع کریں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا یہ کس طریقے سے غلام احمد قادیانی جو ان سے نا یہ دونوں نے سازش کس طریقے سے مل کے آگے کی تھی, اور کس طریقے سے یہ عمران خان تو وہی کر رہا ہے نا, انہی کی تو یہ باقیات ہے جو کہ آگے لے کر چل رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر آ کر کے کوئی شخص غلطی کرے ہی نہ, الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی نہ, وہ کیسا فرشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سر آگے چلیں میرا خیال ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر. اینکر دا خیال کیتا تانوں اللہ پتر دے زندگی دے صحت دے خوش رہو. مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے اور ان کے 2 ساؤنڈ بائٹس جمع کر کے پی ٹی آئی والے جو ہے نا مینج کر رہے ہیں سارے کام کو. اول تو یوتھیا جو تھا جس نے سوال کیا تھا بٹ کوائن کا اور ویب 3 کا, وہ سوال ہی غلط تھا. وہ کسی بھی ملک کی کوئی آفیشیل 100 ملین بلین ڈالر کی کوئی وہ نہیں ہے. اس کام کے اسپیشلسٹ ہیں اور ہم اس پہ جواب دینے کو بھی تیار ہیں. دوسری بات یہ جو مفتاح صاحب نے کہا کہ بھائی یہی وہ چیز ایلیگیشن جو اس نے ہمارے خلاف لگائی تھی, اسی کا ایک پہلو ایکسپیریمنٹ افغانستان میں بھی ہو چکا ہے. اب یہ بھی ایک ساؤنڈ بائٹ ہے, یہ بھی کوئی کمپلیٹ ان کا جملہ نہیں ہے. اگر وہ مل جائے نا تو اس میں یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. البتہ یہ بالکل ہونا چاہیے کہ مقدس ہستیاں, مقدس تاریخ اور جو آسمانی امور ہیں ان کو ہمارے ساتھ تمثیلی لیول پہ لائیں گے تو ایک گستاخی بن جائے گی. لوگ ناراض ہوں گے, کہیں گے آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے اس زمانے کی تحریک ہے. تو اسد بھائی کی بات بالکل درست ہے کہ اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پھر سیاست کر سکیں, کیونکہ ہماری کوئی ایکسپرٹیز مذہب کی نہیں ہے. اور اگر ہم مذہب میں چلے جائیں گے, ان لوگوں نے تو ہمارا کلمہ ہی نہیں اپروو کرنا, تو پھر تو ہمارے لیے مصیبت ہوگی. بات صحیح ہے ان کی, کیونکہ سیاست میں اگر رہنا ہے تو ان کو گنجائش مت دیں, ان کو یہاں آنے کا آفر ہی مت کریں, آؤ تم یہاں آ کر ہماری اصلاح کرو. وہ ایک دفعہ آئے, وہ تو مار دھاڑ والا طبقہ ہے وہ تو. لیکن خان صاحب اس میں مجھے ایک سوال کا ضرور جواب دیجیے کہ جب ہم ایک رویہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تو دودھ سے دھلا ہوا ہونا چاہیے, اور جو دوسرا ہے اس کی اگر مجھے معافی دیں تو اس میں تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں دوسرے پہ رہ جائیں گی درمیان میں. اگر شہباز کا حلف رہتا ہے ابھی وہ بھی رہ جائے گا. جی سر